بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلیک کیٹس ایک طوفانی بگولی کی طرح ہمارے سامنے آئے تھے اور پانی کے دو حقیر بلبلوں کی طرح اچانک بیٹھ گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت تک گوپال کو جلال کے آدمی صدف مینشن سے لے گئے ہوں گے۔ اس وقت میدان میں دو پارٹیاں سیتا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو سیتا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، دونوں اس کے خون کے پیاسے تھے۔ پہلی پارٹی شوبراج کے آدمیوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ اس کی شخصیت کو بے نقاب کرنے میں سیتا نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ سیتا کے اس مفروضہ جرم کو معاف کرنے تیار نہیں تھا۔ اس کے کھوجی شہر میں ہر طرف سیتا کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ سیتا کا انجام اگر شوبراج کے ہاتھوں ہوتا تو زیادہ بہتر اور تسلی بخش ہوتا، کسی اور کے ہاتھوں مارے جانے کا کرب ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غزالہ نے اپنی حاضر دماغی پہل اور سبقت سے کام لے کر سیتا کو اس کی کرب سے بچا لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شوبراج کے آدمی زیادہ دیر تک نہیں بھٹکیں گے۔ سیتا کی لاش کی شناخت کے لیے کوئی سامنے نہ آیا تو بھی اخبارات میں شائع ہونے والی اس کی بگڑی ہوئی لاش کی تصاویر شوبراج کی نگاہوں سے نہیں بچ سکیں گی۔ وہ انہیں پہلی نظر میں پہچان لے گا اور اپنے آدمیوں کو سیتا کی تلاش سے روک دے گا۔ دوسری طرف ایس ٹی ایف کا سرور اپنی ٹیم کے ساتھ سیتا کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ وہ ہمارے اپنے ساتھی تھے، ان کا مطلع کیا جانا ضروری تھا۔ وہ اول خان کی چھٹی کا وقت تھا۔ ویسے وہ اس قدر فرض شناس تھا کہ وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنے شب و روز کام کے لیے وقف رکھتا تھا۔ وہ عیال دار آدمی تھا، اس کے بیوی بچے کراچی میں ہی تھے۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ وہ کام کے چکر میں پڑ کر اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیے رہتا تھا۔ وہ عجیب صابر و شاکر گرانا تھا کہ اول خان کی ان حد سے بڑی ہوئی منصبی مصروفیات کے باوجود اس کے گھر میں کوئی کل نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ کبھی اس بارے میں حرف شکایت اپنی زبان پر لایا تھا۔ میں نے دن اور رات کے جس حصے میں بھی اس سے رابطہ کیا، اس نے کسی عذر کے بغیر میری پہلی آواز پر لبیک کہا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑا چلا آیا۔ یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی فرض شناسی تھی کہ ہم اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، جس پر کبھی مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور کبھی کبھی ندامت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دانستہ اس کے گھر کا نمبر ملانے سے گریز کیا۔ موبائل فون پر اس نے فوراً ہی میری کال وصول کر لی۔ اس وقت تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ مزاج پرسی کے بعد میں نے اس سے عذرائے مذاق پوچھ لیا۔ گھر پر ہوں اور بچوں کو ہوم ورک کرا رہا ہوں۔ میرے لیے اس کا جواب حیران کن تھا۔ اپنی مصروف ترین دفتری زندگی کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں بچوں کی تعلیمی ضروریات کے لیے وقت رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، ورنہ بیشتر مرد بچوں کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اپنی پڑھی لکھی بیویوں کے سر ڈال کر روزی کماتے ہیں یا پھر آرام کرتے ہیں۔ ان سے گھریلو ذمہ داریوں میں کچھ حصہ بٹانے کے لیے کہا جائے تو دفتری مصروفیات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر موبائل پر فون کیا ہے۔ بھابی یہ نہ سوچیں کہ ہم تمہیں گھر پر بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تمہاری بھابی بہت کھلے ذہن کی عورت ہے، تم تو اس سے مل چکے ہو۔ وہ اس کی قدر کرتی ہے کہ تم لوگوں نے کسی حرص و طمع کے بغیر اپنی زندگیاں ایک مشن کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ یہ اپنی کام کی تنخواہ ملتی ہے، تمہیں اسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس یہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ سمجھ لو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ میں اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے ہیروین کے چکر میں کیسے کیسے اور کتنے گرانے تباہ کیے ہوں گے۔ ماضی پر نظریں دوڑانے کی بجائے مستقبل پر نگاہ رکھا کرو۔ اللہ تمہارے اس کفارے کو قبول کرے۔ تم نے تنہا بہت سی تباہیاں ٹالی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ مجھے جذبات کی رو میں بہنے سے بچانے کے لیے اس نے میری بات کاٹ کر موضوع بدل دیا۔ ایک خوشخبری سنانی تھی۔ آج غزالہ نے سیتا کا کام تمام کر دیا۔ اوہ نو! اول خان کی بلند آہنگ آواز گونجی۔ کیا میں اس خبر پر یقین کر لوں؟ کلیفٹن کے ساحل کے ایک ویران حصے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جا کر اسے دیکھ لو۔ یقین
یقین آ جائے گا۔ میرے لیے تمہارا کہا ہوا کافی ہے۔ کیا تمہیں یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ غزالہ جیسی گھریلو لڑکی نے ایک بلیک کیٹ کو ٹھکانے لگا دیا؟ وہ میری بیوی نہ ہوتی تو میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ اس نے واقعی حیران کن کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے سرور کی مشکل بھی آسان کر دی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس وقت بھی شہر کی خاک چھان رہا ہے۔ مونگ کی بوری میں ارد کا دانہ تلاش کرنے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ اس خبر سے اسے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب ہم سب سکون کی نیند سو سکیں گے۔ ایک محاذ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب صرف سوبراج سے نمٹنا ہے۔ سوبراج گلے کی ہڈی ثابت ہوگا۔ تم نے اسے دھمکی دے کر میرے خلاف کوئی حرکت کرنے سے روک دیا ہے، لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے ایس ٹی ایف کے ہاتھ پیر باندھنے کی پیش بندی شروع کر دی ہے۔ شام کو اسلام آباد سے فوج نے ہدایت دی ہے کہ سوبراج سے دور رہا جائے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ ہم لوگ تم پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ ہمیں تم سے الگ رہ کر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یہ تو بتاؤ کہ غزالہ نے سیتا کو کیسے مار لیا؟ اس کی تجسس امیز آواز آئی۔ بس مار لیا، یہ لمبی کہانی ملاقات ہونے پر سناؤں گا۔ وہ خبر کسی کے لیے بھی خوش آئند نہیں تھی کہ ایس ٹی ایف کو سوبراج سے دور رہنے کا حکم مل گیا ہے۔ ویرا نے وہ خبر سنتے ہی کہہ دیا کہ اول خان کی مدد کے بغیر سوبراج کو گرانا ناممکن تھا۔ ہم کو عارضی طور پر اسے بھول جانا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی مسلط امیز پسپائی بھی کامیابی کے زمرے میں آتی ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، نتائج پر چھلانگ لگانے میں اتنی عجلت سے کام نہ لو۔ دیکھتے ہیں کل شام کو سیٹلائٹ فون پر رابطہ ہونے پر وہ کیا کہتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اس کے کہنے سننے کے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ بس رسمی بات ہوگی، ویرا نے مایوسی سے کہا۔ رستم ایرانی بھی ایک خوفناک بدماش تھا، شاید تم اس کا انجام بھول گئی ہو۔ غزالہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس کے خلاف ہمیں فورس کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ انہی کی مدد سے رستم ایرانی کو کچلا گیا تھا۔ اب تمہارے انٹرویو کا کیا بنے گا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے تمہیں 5 بجے کا وقت دیا تھا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ کل شام ہی کو اس کی ڈینی سے بات ہونی ہے۔ ویرا نے اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ دونوں سنجیدگی سے بہت کم بات کرتے تھے، کبھی ایسی کوشش بھی کرتے تھے تو وہ ان کی باہمی نوک جھونک کی نظر ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے پرسنل سیکرٹری سے تمہاری وقت طے ہے۔ تم نے اس کے پاس اپنا کوئی فون نمبر تک نہیں چھوڑا کہ وہ تمہیں انٹرویو کی تنسیخ کی اطلاع دے سکے۔ اگر تم کل وقت پر وہاں نہ پہنچی تو اسے شبہ ہو جائے گا کہ سی بی ایس والی کال فرضی اور فراڈ تھی۔ آئندہ تم اس تک پہنچنے کے لیے ایسی کوئی ترکیب استعمال نہیں کر سکو گی۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ویرا میری طرف دیکھ کر بڑبڑائی۔ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تم کل 5 بجے وہاں پہنچ جاؤ۔ غزالہ نے یہ مشورہ دیتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں نہانے جا رہی ہوں، میرے پورے بدن میں ریت کاٹ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے سارے کپڑوں میں سینکڑوں چیونٹیاں بھر گئی ہیں۔ یہ ریت نہیں، سیتا کی بدرو ہے جو تمہیں ستا رہی ہے۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، تم جا کر اطمینان سے نہا دھو لو۔ تم نے آج اپنے حصے سے زیادہ کام کر لیا ہے۔ اپنا مسئلہ میں ان دونوں کے ساتھ مل کر حل کر لوں گی۔ اب تمہارا براہ راست وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں، اسی لیے تم سے مشورہ کر رہی ہوں۔ کسی وقت اسے فون کر لو، میں نے دھیرے سے کہا۔ تم نے اس سے امریکی بن کر بات کی ہے۔ سفید فام قوموں میں یہ رواج ہے کہ ایسی ملاقاتوں کے لیے پہلے سے وقت طے ہو، پھر بھی آخری دن میزبان سے اس کی توثیق کرا لی جاتی ہے۔ ہاں، یہ خیال برا نہیں ہے، ویرا سر ہلا کر بولی۔ وہ نہ ملنا چاہے تو اسے انکار کرنے کا موقع مل جائے گا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے آنے سے منع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی رات ہم سب فارغ ہیں، کورم پورا ہے، کیوں نہ تاش کی بازی جمائی جائے۔ کارڈز
کھیلے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں؟ سلطان شاہ بولا۔ نہیں، میں اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کی کھلی بے ایمانی میری طبیعت مقتدر کر دیتی ہے۔ تم غزالہ کو ہی اپنا پارٹنر بناتے ہو، نتیجہ ہم دونوں کی شراکت میں نکلتا ہے۔ آج پارٹنر بدل کر کھیلا جائے گا، لیڈیز اور جینٹس کا مقابلہ ہو جائے۔ ویرا نے سلطان شاہ کی تجویز کی پرزور تائید کی۔ کھانے کے بعد دیکھا جائے گا، میں ذرا ایس ٹی ایف والوں کو دیکھ لوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی ذرا 2 چسکیاں لگا لوں؟ ویرا اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولی۔ بھوک کھل جائے گی اور موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ میں اسے گھورتا ہوا زینوں کی طرف چل دیا تاکہ ابرار اور دین محمد کی مزاج پرسی کر سکوں۔ جب سے غزالہ نے سیتا کی کہانی سنائی تھی، میرے ذہن میں رہ کر ایک بات چبھ رہی تھی کہ سیتا نے پچھلی رات سے اس وقت تک 3 بدمست مردوں کا بوجھ سہنے کے ذو معنی بات کی تھی۔ ان میں سے ایک وہ ہو سکتا تھا جس نے اسے لفٹ دے کر ملیر چھاونی کے علاقے سے شہر پہنچایا ہو۔ باقی 2 کون ہو سکتے تھے جن سے اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ گلاب خان بہت سخت گیر آدمی تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مشرقی طرز زندگی کے دل دادا پٹھان کا بیٹا شراب کو ہاتھ لگانے کی جرت کر سکے۔ وہ سیتا کا چوتھا رفیق ہو سکتا تھا، اسے 3 بدمست مردوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف سیتا بھی اتنی احمق نہیں تھی کہ بے لباسی کی حالت میں کسی ایسی گاڑی سے لفٹ لیتی جس میں شرابی مرد بھرے ہوئے ہوں۔ اس نے رات کو چھاونی کے علاقے سے نکلنے کے لیے یقیناً ایسی گاڑی کا انتخاب کیا ہوگا جس میں کوئی اکیلا مرد موجود ہو۔ اس چبن کا سیتا کی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور کا بھی الگ نہیں تھا۔ مجھے خلش یہ تھی کہ اس کے بقیہ 2 شناسا کون تھے۔ اگر وہ بھی بلیک کیٹ سے کوئی تعلق رکھتے تھے تو ان کا بھی کیفر کردار تک پہنچنا ضروری تھا۔ زینے طے کرتے ہوئے وہ گتھی یکا یک کچھ سلجھی ہوئی محسوس ہوئی۔ راہ والے ان دنوں عتاب میں آئے ہوئے تھے۔ بلیک کیٹس کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان کے سوا شہر میں کوئی اور مددگار یا رازداں موجود ہوتا تو گوپال اور سیتا کو کوبرا کی ضرورت نہ رہتی۔ پھر سیتا بھی اسٹیشن 4 سے فرار ہو کر سر بلند کے دروازے پر دستک نہ دیتی، سیدھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتی جو اس کی بھرپور مدد کر سکتے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں صرف اور صرف یہ سوچا جا سکتا تھا کہ انہوں نے سیتا کو گلاب خان کے گھر سے بھاگنے کے بعد پناہ دے کر اس کے جوان جسم سے اپنی ہمدردی کا بھرپور معاوضہ وصول کیا ہو۔ ایسے ہر سودے کے لیے رضامند ہونا سیتا کے لیے ناگزیر تھا۔ ایس ٹی ایف کی طرف سے آئے ہوئے محافظوں سے بات کرتے ہوئے میرا ذہن اس بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ ابرار نے غزالہ کو کچن کی ذمہ داریوں سے پوری طرح آزاد کر دیا تھا۔ ناشتہ اور روزمرہ ضروریات کی دوسری اشیاء بھی وہ خود ہی بازار سے لے آتا تھا، لیکن غزالہ اپنی خانہ داری کی عادت سے مجبور تھی۔ میز لگانے کے وقت کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کچن کے آس پاس لاتی رہتی تھی۔ اس رات غزالہ کو اس خالص گھریلو روپ میں دیکھ کر میں حیران تھا کہ اس نے کتنی کامیابی سے اپنی دوہری شخصیت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ گھر میں وہ محبت کرنے والی مہربان، نرم دل اور درد مند بیوی تھی۔ گھر سے باہر ضرورت پیش آنے پر وہ یکا یک ایک خون خوار شیرنی بن جاتی تھی جو اپنے سامنے رکاوٹ بننے والے ہر حریف کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کھانے کی میز پر ویرا اور غزالہ میرے دائیں بائیں بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے گلاس اٹھانے کے بہانے ویرا کی طرف جھک کر ایک گہرا سانس لیا تو الکوہل کی تیز اور ناگوار بو مفقود تھی۔ اس کے بجائے ویرا کے منہ سے پیاز کی بو آ رہی تھی۔ وہ ایک مدت سے، بلکہ شاید اپنے بچپن یا لڑکپن سے شراب نوشی کی عادی تھی۔ اس شوق کے ہر گھر گھاٹ سے اچھی طرح واقف تھی۔ الکوہل کی بو مارنے کے لیے موسم کے لحاظ سے پیاز، لہسن اور مولی وغیرہ استعمال کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں کے سوا کسی طرح بھی اس کی مے نوشی کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بلا نوش تھی اور جب ایک حد سے تجاوز کر جاتی تھی تو اس کی آنکھوں میں خمار کے گہرے سرخ ڈورے تیرنے لگتے تھے۔ گلاس خود اٹھانے کی بجائے مجھ سے مانگ لیا ہوتا۔ میرے سیدھے ہوتے ہی ویرا بول پڑی، میں تو ڈر گئی تھی کہ آج تم بری میز پر سب کے سامنے میرا منہ چوم لوگے۔ فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔
اٹھی۔ میں اپنی حرکت پر دل ہی دل میں نادم ہو کر رہ گیا۔ ویرا کے سامنے ہر وقت چاقو چوبند رہنے کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی وقت فکرے بازی سے نہیں چوکتی تھی۔ اس کی یہی بے ساختہ اور برجستہ فکرے بازی سلطان شاہ کو بہت جلد چراغ پا کر دیتی تھی۔ غزالہ نے ہنسنے میں ان دونوں کا ساتھ دیا، لیکن غصے سے اس کا چہرہ یکا یک سرخ ہو گیا تھا۔ ویرا اس کی موجودگی میں شاذ و نادر ہی ایسی کوئی بے تکلفانہ بات کرتی تھی۔ تم چاہو تو انہیں میں سے اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنا شوق پورا کر لو۔ ہنسی تھمنے کے بعد غزالہ نے متانت سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوہ ڈارلنگ، ویرا اٹھلا کر بولی، تم برا مان گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ گلاس اٹھاتے ہوئے ڈینی کا چہرہ میرے چہرے سے کتنا قریب آ گیا تھا؟ یہ مذاق کی بات تھی۔ اگر اس سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے تو میں کھلے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ ابھی کارڈز کھیلنے ہیں، تم میری ساتھی ہوگی، غصہ تھوک دو، فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نے سن لیا تھا کہ آج کارڈز گیم میں ساتھی تبدیل ہوں گے۔ غزالہ نے خوش دلی سے جواب دیا، اور فضا میں در آنے والا تناؤ اسی لمحے تحلیل ہو گیا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ رہا۔ زبیرہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گئی۔ کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کے بجائے وہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہی تھی۔ ادھر ادھر ٹہل کر کیا گات لگا رہی ہو؟ ویرا کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے سلطان شاہ نے فکرہ چست کیا، لپک کر کمرے میں جاؤ اور اپنا پیگ لگا کر لوٹ آؤ۔ میں حیرت سے سلطان شاہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ویرا کی ضروریات خاصی خفیہ تھیں۔ میرا خیال تھا کہ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان شاہ نے وہ فکرہ کس کر مجھے حیران کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ویرا کھانے کے بعد کوبیناک یا برانڈی کا ایک پیگ ضرور لیتی ہے۔ حجاب ختم ہو گیا تھا۔ ویرا نے مسکرا کر تیکھی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں چائے کے پہلے دور کے ساتھ بیٹھک جم گئی اور ایسی جمی کہ صبح تک جاری رہی۔ ویرا اور سلطان شاہ کھیل میں بے ایمانی اور چالاکی کا مظاہرہ کیے بغیر لطف اندوز نہیں ہوتے تھے۔ اس روز وہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے، آسانی سے ہیر پھیر پکڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد فساد یا شور برپا ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں میرے ہر احتجاج کو نظر انداز کر کے اسی ہنگامہ ہرائی کو کھیل کی جان قرار دے رہے تھے۔ فجر سے ذرا پہلے ہم نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا تو تکان سب پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں بستر پر غزالہ کے پہلو میں دراز ہو کر سویا تو پھر اگلے دن بہت دیر کی خبر لایا۔ وہ تینوں مجھ سے پہلے بیدار ہو کر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر ناشتے کی میز پر اخبار کو دیکھا تو اس میں پہلے صفحے پر سیتا کانت نامی بھارتی جاسوسہ کی لاش پائی جانے کی نمایاں تصویریں خبر موجود تھیں۔ لاش کی شناخت اس کے قریب پائے جانے والے زیر جامے سے ہوئی، جس کے اندرونی حصے میں سیتا کے الٹے نام اور کوڈ نمبر کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ خبر میں زیر جامے کا ذکر دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ کام اول خان کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کارنامہ کسی نامعلوم قاتل کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ کاش اس کے ساتھ غزالہ کا نام آ سکتا۔ میں نے پوری خبر پڑھ کر کہا، اخباری رپورٹر ہر معاملے کو اپنے لگے بندے انداز میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے سیتا کے قتل کو بلیک کیٹس اور مقامی بدماشوں کے درمیان لین دین کے کسی جھگڑے کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ وہ زیر جامہ اول خان نے ہی جائے واردات پر پہنچایا ہوگا۔ ویرا نے مجھ سے تائید چاہی۔ الگ سے ملنے والا زیر جامہ بتا رہا ہے کہ اسے قتل کے بعد وہاں پہنچایا گیا ہے۔ اب شبراج اس قتل کے الزام سے صاف بچ جائے گا۔ زیر جامے کے بغیر لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا۔ بھارتی قونصل خانے کے ایک افسر نے بھی سرکاری مردہ خانے میں جا کر اس لاش کو سیتا کانت کے نام سے شناخت کر لیا ہے، مگر اس بات سے انکاری ہے کہ اس کا بلیک کیٹ سے کوئی تعلق ہے۔ عام شہری اتنے ممتاز نہیں ہوتے کہ اہم سرکاری افسر انہیں محض نام سے پہچان لیں۔ غزالہ نے اعتراض کیا، یہ صحیح ہے، لیکن فی الحال ان کے سرکاری موقف کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا،
تم اس قتل کا سوبراج سے کیا تعلق جوڑنا چاہ رہی تھی؟ سلطان شاہ نے ویرا سے پوچھا۔ وہ سیتا سے خار کھائے بیٹھا تھا اور اسے مروانے کے در پہ تھا، یہ بات اس نے ڈینی سے خود کہی تھی۔ اب وہ اکر جائے گا کہ سیتا کے قتل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسے ڈینی نے مروایا ہے، کیونکہ سیتا کے زیر جامے کا راز ڈینی یا اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا۔ ویرا نے اپنی دلیل پیش کی۔ اس قتل نے اس کے لیے دشواریاں کھڑی کر دی ہوں گی، میں نے اپنی رائے دی، وہ مشتعل تھا۔ میری کہانی سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ سیتا نے اسے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے دہلی والوں پر اپنے شدید ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا ہوگا کہ وہ سیتا کو پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے سیتا کی غداری بہت سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ دہلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جزیات میں نہیں جائیں گے۔ سیتا کی بگڑی ہوئی لاش ملنے کے بعد وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سوبراج کو اس کو سزا دینے کا موقع مل گیا۔ اس کے آدمیوں نے شہر میں سیتا کا کھوج نکالا اور اسے ویرانے میں لے جا کر مار دیا۔ پھر تو سوبراج کی دہلی والوں سے ٹھن جائے گی۔ غزالہ بولی، ظاہری طور پر شاید کچھ بھی نہ ہو، دلوں میں قدورتیں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ اس بار ویرا نے میرے نظریے کی تائید کی تھی۔ یہ بہت سنگین اور ٹیڑھا معاملہ ہے، شاید دیر سویر ہو جائے لیکن سوبراج تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے، میں نے کہا۔ اس نے فوری طور پر اپنے ہاتھ پیر سمیٹنے شروع کر دیے ہیں۔ تمہیں اس کے سمیٹنے کا اندازہ کہاں سے ہو گیا؟ ویرا نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ نک اور کرنل داور کی گفتگو یاد کرو، اس نے اشارہ دیا تھا کہ کوبرا کا منصب خالی ہو سکتا ہے۔ اس وقت سوبراج کا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ بھارتی اس پر شبہ کر رہے ہیں کہ اس نے سیتا کو مروایا ہے۔ اپنے آقاؤں سے وہ خود دور ہٹ رہا ہے۔ اس وقت صرف اس کی سیاسی حیثیت اس کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے۔ اسے پکڑ کر بے رحمی سے مارا جائے تو وہ اپنا سارا کیا دھرا اگل دے گا۔ غزالہ بولی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اصل مسئلہ سوبراج تک پہنچنے کا تھا۔ جلال اور اول خان کے لیے اوپر کے احکام سے انحراف کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں مضبوط طاقت وہی دونوں فراہم کر سکتے تھے۔ ان کے تعاون کے بغیر ہم بزور قوت سوبراج کا حفاظتی حصار نہیں توڑ سکتے تھے۔ اپنے طور پر اس تک پہنچنے کے لیے ہماری کوششیں جاری تھیں۔ ان کا نتیجہ برآمد ہونے میں دیر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب سامنے آنے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ آج اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ ویرا نے کہا، فون کرنے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ ملاقات منسوخ نہ کر دے۔ میں اس چکر کو چھوڑ کر ٹھیک 5 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ وہ تم سے نہ ملنا چاہے تو تمہیں اس کے دروازے سے بھی لوٹایا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، بہتر یہی ہے کہ تم فون کر کے جاؤ، اس طرح تم کو تیاری کا بہتر موقع مل جائے گا۔ تذبذب اور بے یقینی کے عالم میں تم اپنا ارتکاز کھو بیٹھو گی۔ بہت دیر بحث و تمیز کے بعد بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ 2 بجے ویرا نے سوبراج کے عام نمبر پر فون کیا تو وہ امریکی لب و لہجے میں زناٹے دار انگریزی بول رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی مطلوب شخص سے بات ہو گئی۔ سوبراج کے پرسنل سیکرٹری نے انٹرویو وقت کی تصدیق کی، لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ وہ 5 بجے کے بجائے 4 بجے ہی وہاں پہنچ جائے، کیونکہ 5 بجے سوبراج کے لیے ایک اہم مصروفیت نکل آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سوبراج نے میری کال سے گھبرا کر اپنے معمولات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اس گفتگو سے مجھے پتا چلا کہ ویرا نے میری کلارک کے فرضی نام سے ان لوگوں سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سیاستداں غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر اپنی تشہیر کے شوقین ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد ویرا نے فخریہ لہجے میں مجھ سے کہا، سوبراج یہ سنہرا موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے 10-15 منٹ اس کا انتظار کرنا پڑے، وہ مجھ سے ضرور ملے گا۔ تم کو پوری تیاری کے ساتھ وہاں جانا ہوگا۔ تمہارے خلاف شائع ہونے والے اخباری اشتہار تازہ ہے، کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ غزالہ نے پرتشویش انداز میں اسے تنبیہ کی، فکر نہ کرو، اخباری نمائندوں وغیرہ پر سب اعتماد کرتے ہیں۔ میں بیم گن تو نہیں، ہاں ایک ریوالور ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ویرا ہنس کر بے پرواہی سے بولی، اور مجھے تم کس حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خالی معاون کہنے سے کام نہیں بنے گا، معاون نہ صحیح تم فوٹوگرافر بن جانا۔ گھر میں ایک کیمرہ موجود ہے، وہی چل جائے گا۔
ایسی مہمات میں ایک سے دو آدمی بہتر ہوتے ہیں۔ ایک ریڈیو اسٹیشن کے لیے فوٹوگرافر کی کیا ضرورت بیان کرو گی؟ غزالہ نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ تم اس کے لیے سی بی ایس کی نمائندہ بنی ہوئی ہو۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس وقت میں کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ فوٹوگرافر کے بجائے ساؤنڈ ریکارڈسٹ بہتر بلکہ موزوں رہے گا۔ اسی کو ہوم ورک کہتے ہیں۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ کے پاس بہترین آلات کا ہونا ضروری ہے۔ سلطان شاہ کو گھریلو ٹیپ ریکارڈر دے کر تم پیشہ ور ساؤنڈ ریکارڈسٹ نہیں بنا سکتی۔ شوبراج سے پہلے اس کے آدمیوں کو تم دونوں کی اصلیت پر شبہ ہو جائے گا۔ یہ باتیں تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھیں۔ ویرا خفت امیز جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولی، پروگرام تمہارا تھا، تم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب جزیات سامنے آ رہی ہیں تو میں بول رہا ہوں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں حماقتیں کرتی پھروں تو تم الگ بیٹھے میرا تماشا دیکھتے رہو گے، میرے پوچھے بغیر مجھے کوئی مشورہ نہیں دو گے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہر کام باہمی مشورے سے ہی ہوتا رہا ہے۔ پھر تم کل سے اب تک کیوں خاموش تھے؟ ویرا نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تمہیں بلانے کے پروگرام پر قائم رہے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ تمہیں ٹال دے گا۔ پھر بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو وقت بھی نہیں رہا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اس نے 5 بجے کے بجائے 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم سلطان شاہ کو اپنے ساتھ اندر لے جا سکو گی۔ اسے اپنا ڈرائیور بنا لو، یہ باہر تمہارا انتظار کرتا رہے گا۔ تم کو اکیلے ہی شوبراج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب بھی خاصا وقت ہے، تیار ہو کر روانہ ہو جاؤ اور بازار سے کوئی بہترین ٹیپ ریکارڈر خرید لو۔ اس کے بغیر تمہاری اداکاری نامکمل اور مشکوک رہے گی۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، تم کو میری مدد کرنی ہوگی، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چالاک بنتی ہے مگر بہت احمق اور لا ابالی ہے۔ مار داڑ کر سکتی ہے مگر منظم منصوبہ بندی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد سلطان شاہ ہنستے ہوئے بولا، تمہارے 2-4 باتوں میں ہی بیچاری کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ لا ابالی ضرور ہے مگر احمق نہیں ہے، اسے وقت کی کمی کا احساس نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں نے فون پر اول خان کے دفتر کا نمبر ملا لیا۔ اس مہم کے لیے میں ویرا کو اپنی گاڑی دے کر سب کے پیروں پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا۔ شوبراج کے گھر جانے والی گاڑی اس کے آدمیوں کی نظروں میں آ جاتی، اس کے بعد وہ ہمارے استعمال میں ہوتی تو ہم لوگ بھی آسانی سے دشمن کی نگاہوں میں آ سکتے تھے۔ ویرا کے لیے فرضی نمبر پلیٹ والی کوئی اور ہی گاڑی ہونی چاہیے تھی۔ اول خان کو شوبراج سے دور رہنے کا حکم ملا تھا، اسے مشاورت وغیرہ سے نہیں روکا گیا تھا۔ ایس ٹی ایف کا سربراہ جانتا تھا کہ اس کی فورس کی اعانت نہ ملنے کے باوجود میں اپنے نشانے پر آئے ہوئے شوبراج کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے باوجود اول خان کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اول خان کا باس اوپر کے احکام کا پابند تھا، وہ شوبراج کے گندے ماضی سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ سیاسی مجبوریوں کے تحت آنے والے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے میرے لیے راستہ کھلا رکھا تھا۔ اول خان مجھ سے پہلے اس نقطے کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے ڈرائیور کے بغیر ایک گاڑی طلب کی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ جعلی نمبر پلیٹ والی مطلوبہ کار اگلے 15 منٹ میں ہمارے گھر پہنچ جائے گی۔ اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ نئی الجھنیں سامنے آنے کے باوجود شوبراج ویرا سے ملنے کے لیے تیار تھا، بس اس نے وقت تبدیل کر دیا تھا۔ ویرا اپنے کمرے سے تیار ہو کر آئی تو میں نے بریفنگ کے ارادے سے اس کے ساتھ تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں نے از خود اس کے لیے ایک الگ گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچنے والی تھی۔ اس مہم کے لیے ویرا نے ہلکے پھلکے پھولدار بلاؤز اور گہرے سرخ رنگ کا اسکرٹ انتخاب کیا تھا جس کے نیچے اس کی ٹانگیں چاندی کی سڈول سلاخوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میری دانست میں یہ کار ہماری گاڑی سے بہتر ہے۔ راستے میں جمود توڑنے کے لیے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سلطان شاہ سے کہا، یس مس۔ سلطان شاہ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، ضرور بہتر ہے، اسی لیے میں خاموشی سے اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف ہوں۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، مجھ سے کس لب و لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ویرا کو ہلکا سا غصہ آ گیا۔
کیا، جو بنا دیا گیا ہوں وہی بن گیا ہوں، جو سکھایا گیا ہے اسے یاد کر رہا ہوں۔ سلطان شاہ مغموم لہجے میں بولا، تم CBS کی ملازم ہو، تمہارا نام میری کلارک ہے، میں تمہارا ڈرائیور ہوں، آج صبح تمہیں حیدرآباد سے لے کر کراچی آیا ہوں۔ ویری گڈ، ویرا خوش ہو کر بولی، تم کو سب کچھ ازبر ہے، تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، مگر اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شاید تم شوبراج کے نام سے ڈر رہے ہو، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، آج ہم اس کے ڈول کا پول کھول دیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔